قربان جائیں میرے رسول پاک کے انداز تربیت پر. حضرت صوبان بن مالک نے کہا یعنی حضور نا اس طرح کا اپنا غلام چاہتے ہیں. اور ذرا دیکھنا یار بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں. نبی پاک نا اس طرح کا سجانا, سوارنا, نکھارنا, تعمیر کرنا چاہتے. حضرت صوبان بن مالک بڑے عاشق قسم کے صحابی ہیں. عاشق یہ وہی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو کریم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں کیسے زیارت ہوگی. او جنت میری کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا, فرمایا محبوب جو آپ کے ہوں گے گویا وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, جو پیروی کرنے والے ہوں گے. حضرت صوبان بن مالک نے ایک تو بیعت کر لی نا اسلام کی. ایک دن پھر عرض کی حضور مجھے بیعت کر لیں. حضور نے فرمایا ایک شرط ہے. یا رسول اللہ آپ کی بھی شرط ہے؟ حضور بیعت کر لے. فرمایا ایک شرط ہے. کہا تھا نا حضرت بیدم نے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط. ہم یہ نہیں کہتے, ان کا کوئی مقام ہوگا انہوں نے کہا ہوگا. ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. ہم ذرا مسکین ہے نا, شرط نہیں لگا سکتے. محبوبوں کو شرطیں کون لگائے. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض اجمیر کا ساقی, بغداد کا مے خانہ. یہ کبھی مہربانی ہو جائے نا, اس رستے ملے تو پھر ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر. حضرت صوبان نے عرض کی حضور بیعت کر لے. تو محبوب فرمانے لگے ایک شرط ہے. ایک میرا دل کرتا ہے نہ بتاؤں آپ کو شرط, یا پھر پکے ہوئیے شرط پہ بتا دوں. ایک شرط ہے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت. آج کے بعد کسی بندے سے سوال نہیں کریں گے. گویا یہ ادھر دیکھنا میری طرف, او نوجوانوں ادھر دیکھنا. یوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے کریم نے سبق دیا, گویا سبق دیا. اور جب ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو وعدہ کر کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا. ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں بندہ دے جو ان کی شان کے, پھر بندوں سے سوال کرے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. بیعت کر کے تو کسی بندے سے سوال. عرض کی سونیا وعدہ ہو گیا, کریم وعدہ ہو گیا. یا رسول اللہ طے ہو گئی بات. حضور کبھی نہیں کروں گا, کسی سے نہیں کروں گا. حضور کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر اس طرح وعدہ نبھایا. لے وہ سجنا پھر اساں توڑ ہی نبھائی. گھوڑے پہ بیٹھے, درہ ہاتھ سے گر گیا. قریب خادم کھڑا ہے لیکن خود گھوڑے سے اترے, درہ اٹھایا. اس شخص نے کہا جو قریب کھڑا تھا, ایک شخص قریب کھڑا تھا, اس نے کہا جناب مجھے کہہ دیتے. تو آنکھوں میں آنسو باہر آئے. فرمانے لگے کیسے کہہ دیتا, میں نے وعدہ جو کیا ہے. کبھی کسی سے سوال چھوڑ دو یار, ہمیں کیا مجبوری ہے. تھوڑی بے نیازی دکھاؤ. بے نیازی بڑی چیز ہے. آپ کے پاس خشک روٹی ہو اور آپ کے پاس اچار کی ڈلی ہو, اس میں پھر خودداری ہوتی ہے, اس میں کوئی مزہ ہوتا ہے, اس میں کوئی سرور ہوتا ہے. وہ جو دوپہر کو ہم اسکول سے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اماں جی روٹی کھانی ہے, تو اماں کہتی تھی پتر سالن تے کوئی نہیں تے میں تھانوں تھوڑا جی چٹنی نہ بنا دیا. تو پوچھ لینا میری طرح کے سب لوگوں سے وہ چٹنی کیا ہوتی تھی. دھنیا تھوڑا سا ڈنڈے کے ساتھ دوہری میں تیار کیا جاتا تھا, تھوڑی سی لسی, ہلکی پھلکی اس کے اندر نمک اور مرچ, پر بنائی اماں نے ہوتی تھی نا. تو پھر کوئی اس کا مزہ تھا, کوئی اس کا ذائقہ تھا. پھر محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے ڈپلومے کیے نا, شیف بنے, ان سے کہیں آؤ ذرا لائن میں کھڑے ہو, میری ماں تمہیں سکھائے گی ذائقہ کسے کہتے ہیں, آؤ نہ سے. اور کبھی اگر اماں یہ کہہ دیتی نا روٹیاں پکاتے پکاتے کہ پتر اٹھ کے نہیں آیا جاتا, پیڑھی پھڑتے تھے میرے کول ہی آ جا, اوئے ہوئے, پھر تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نا ساری رحمتیں جھوک کے آ گئی ہیں اور کرم کی برکھا گویا برس رہی ہے. اتنے میں نے زندگی میں بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں پہ بھی جا کے دیکھا ہے, پر وہ مزہ دوبارہ آیا نہیں. تو یاد رکھنا, عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. یہ چھوڑ دیں آپ. میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا, ایک لمبی لسٹ ہے مفت خوروں کی. بڑے سیانے بیانے دو بندے نا ایک جگہ پہ بیٹھے تھے. یہ میں نے پرسنل میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا. بڑے سیانے بیانے بندے کھٹے میں بیٹھ کے دہی بلے کھا رہے اور علاقے میں معزز شمار کیے جاتے.
کچھ دینی تعارف رکھتے. تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ یہاں سرے عام بیٹھ کے دہی بھلے کھا رہے, تو دیکھ لیں تو کیا کہ یار یہ مذہبی ہیں اور مذہبی تعارف رکھتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی بڑی بے باکی سے بولا, کہنے لگا جے کو ویکھ لے گا تو کی ہونا ہے, جڑا ویکھے گا وہ پیسے دے گا. جب قوموں کا یہ مزاج بن جائے نا, کہنے اسی تے چاہنے ہو کو ویکھے, جڑا ویکھے گا وہ. مولوی تے پیر بھی پیسے نہ دین لی تیار ہوندے نے, بھی سودا لے آئے تے پیسے پولیس والے بھی کاٹ ہی دیندے نے. اور بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں سرکاری ملازم ہوں. تو بھائی آپ پہلے بھی تو ہم سے ٹیکسوں کی مد میں لے رہے ہیں نا, اب اور بوجھ ڈال رہے ہیں. تو مفت خوری کے مزاج سے باہر آئے آپ تھوڑا سا رویہ. میں ایک جگہ پہ چلا گیا, اب تو میں ڈائریکٹ کبھی جاتا ہی نہیں, مجھے اب موقع نہیں ملتا. ایک جگہ پہ میں سودا لینے چلا گیا, تو وہ بندہ بار بار کہے حاضر جناب. میں اسے کہوں یہ چیز نکال دے, حاضر جناب یہ چیز نکال دے. میں انہوں آخیا تم ایڈا ویش ویش نہ جا, میں تینوں پیسے دے کے جانا ہے, تو غیر حاضر ہی چنگا ہے. کہنے لگا کہ نہیں میں تھوڑے کو پیسے لیندا چنگا تو نہیں لگتا. میں کہا پر میں مفت لیندا بھی نہیں چنگا لگتا. ہاں یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. اللہ رسول سے مانگیں گے, رب رسول نے اتنا دیا ہے, وہ دیا ہے جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. ادھر ادھر کیوں دیکھیں, ادھر سے نہ دیکھیں جدھر سے بھر بھر کے ملتا ہے. تو لہذا اپنی زندگی میں یہ جو مزاج ہے نا مفت خوری کا, اس سے ذرا باہر آئیں. تھوڑی ان چیزوں سے مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں. میری طبیعت نہیں ہے پر حافظہ ذرا اچھا ہے, باتیں میرے ذہن میں محو رہ جاتی ہیں. ایک صاحب نے نا ایک دکان پہ, میں ویلڈنگ کا کوئی کام کرانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, تو موٹر ٹینکی لائے وہ پانی والی گھر سے. تو وہ تھوڑی سی انہوں نے ٹینکی کو نا اس سے ویلڈ کرایا, تو اٹھا کے چلنے لگے. تو بندہ کہنے لگا کہ وہ 300 روپیہ دے دے. کہنے لگا بچے پانی پین کے تینوں ثواب ہوئے گا. کوئی بڑا سیاح تھا, کہندا مسجد دی ہے. نے کہ نہیں جی ہے تے گھر دی. تے کہندا پھر مینوں 300 دے, میرے بچے روٹی کھان گے تینوں بھی ثواب ہوئے گا. عجیب فلسفہ ہے نا ثواب کا بھی ہمارا. تو میں بڑا محظوظ ہوا, ہنس ہنس کے میرا کوئی حال نہ رہا وہاں. میں نے کہا کمال ہو گئی ہے نا, ثواب کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے. مفت خوروں کی لمبی لسٹیں. یہاں ایک صاحب آئے ایک دفعہ, مجھے کہنے لگے اعلان کر دے میرا, لوگ مجھے میرے ساتھ تعاون کریں, میں نے عمرے پہ جانا ہے. میں نے کہا نفل کام کے لیے چندہ مانگنا جائز ہی نہیں. اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس طاقت ہو آئے. مانگ مانگ کے آپ جائیں گے کیوں؟ او خدا را مجھے معاف کر دینا, میں اس وطن کا رہنے والا ہوں جہاں سے لوگ ویزا لے کے عمرے کا جاتے ہیں اور بیت اللہ میں جا کے مانگتے ہیں, مدینے میں مانگتے ہیں. میں نہیں جانتا, مجھے نہیں تعارف, لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, آپ مجھ پر اعتبار کریں گے. میں شرم سے اس دن پانی پانی ہو گیا جس دن مجھے پتا چلا کہ پاکستان کا ویزا چند ملکوں نے اس لیے بند کیا ہے کہ یہاں آ کے مانگتے ہیں. یہ ہمارا تعارف ہے دنیا میں, یہ ہمارا سٹائل ہے کہ آپ ویزا لے کے کسی ملک جا رہے اور مانگ رہے ہیں. جھوٹے معذور اور دھوکہ دے کر اور دکھاوا کر کے آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا, اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دے گا, اس کے فقر کو طویل کر دے. اگر تم مانگ کے کھائے گا تو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اگر تم مفت خوری کا مزاج پیدا کرے گا تو یہ پیاس اور بڑھے گی, یہ طلب اور بڑھے گی, یہ تیرے اندر اور کیفیات جم جائیں گی. لہذا میرے بھائی قطعاً نہیں. حضرت حکیم بن حزام میرے محبوب کے لاڈلے سے آبی ہیں. کئی طرح سے ان کی روایت کتب حدیث میں آتی ہے. حافظ منذری نے اس طرح لکھی ہے کہ انہوں نے حضور سے کچھ مانگا, میرے کریم نے دیا, پھر مانگا حضور نے دیا, پھر مانگا حضور نے دیا. آخر میں کریم فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کر اب کسی سے سوال نہیں کرے گا. یہ کبھی روایتیں پڑھتا ہوں تو پھر نیچے حاشیہ لکھتا ہوں, اور وہ کچھ ترجمے ایسے کرتا ہوں وہ ڈرتا بھی ہوں, تو ڈر ڈر کے سیم کے اس روایت کے نیچے بھی میں نے لکھا ہے گویا حضور نے ان سے کہا کہ جب 3 مرتبہ میں نے جو دے دیا ہے اب زندگی میں کسی سے سوال اب نہیں سوال کرنا. حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا کہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ آ کے لے جائیں, پر میں مجھے نہیں چاہیے, حضور سے وعدہ کیا. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں بار بار پیغام بھیجتے رہے کہ حکیم بن حزام سے کہیں آ کے لے جائیں اپنا حصہ.
माले गनीमत में से। फरमाया मैंने नहीं लेना, हुजूर से वादा किया है। एक दफा इतना पैगाम भेजा जनाब उमर ने कि फिर हजरत उमर लोगों से फरमाने लगे सारे गवाह हो जाओ, मैंने हकीम को बड़े पैगाम भेजे हैं लेकिन वो अपना हिस्सा लेने को आते। और मेरे भाइयों, तवक्कुल अल्लाह की जात पर, भरोसा, इन चीजों से थोड़ा उठकर बाहर निकलें। ये क्या बात हुई कि हम सारे ढूंढते फिरते हैं, हम इन चक्रों में पड़ते हैं। मुझसे एक अल्लामा साहब नाराज हो गए और बड़े गहरे किस्म के नाराज हुए। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं बच्चों को ना मदरसे में दुनियावी तालीम भी दी जाए, और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये किसी इदारे में जाके नौकरी करें, किसी बड़े इदारे में या अच्छी जॉब पर बैठें या बिजनेस करें। तो मस्जिद का काम जो है ना वो फी सबीलिल्लाह करें, ये सारी जिंदगी चंदे ना जमा करें। तो कहने लगे इस तरह तो बच्चे तवज्जो ही नहीं करेंगे मस्जिदों में। वो थोड़े नाराज हो गए, कहने लगे आप इनको अगर दुनियावी तालीम पढ़ा देंगे तो ये तवज्जो ही नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बस समझ लें आप, जो बंदा बेनियाज होता है ना, जो बंदा बेनियाज होता है फिर दौलत के पीछे वो नहीं भागता, दौलत उसके पीछे भागती है। हम चाहते हैं ये बेनियाज बने। ये चंदों का जो मिजाज है, आज चूंकि मौजू है तो मुझे सारी बातें कहनी पड़ेंगी। वो जो फुटबॉल की टीम बनती है ना मोहल्ले में, वो भी चंदा इकट्ठा करती है कि हमने फुटबॉल खरीद ले। जो हॉकी की टीम बनती है वो भी चंदा इकट्ठा करती है कि हमने वर्दियां लेनी है। करते हैं कि नहीं? तो जब आप बचपन में ही लोगों को इस काम पे लगा देंगे तो बड़े होकर अल्लाह पे भरोसा करेंगे। क्रिकेट की टीम, क्रिकेट की, वो कहते हैं जी आप चंदा हमें दे दें, फलां आदमी को बुला लेंगे मैच पे, तो वो उसके बैज बने हुए हैं, पुश्तों पे लगे हुए हैं, और ये फलानी कंपनी ने हमें जनाब शर्ट्स लेके दी हैं। खुदा के बंदे, एक कुर्ता तो बंदा खुद सिलवा ही सकता है। तो थोड़ा सा कौम को हमें इस मोराल को बुलंद करना पड़ेगा। अब ये कि मैं वो बात भी करूं जिसने हमारा ये माहौल बनाया है। हमारे हुक्मरान पता क्या करते हैं, बिलों में कभी कौम को गुंजाइश नहीं देते। उन्हें महंगाई उन्होंने कम नहीं करनी होती, उन्होंने कहना होता है वो इस तरह करो, आप अपने अपने शनाख्ती कार्ड लेके आ जाओ, वहां ना बटने लगा है, मुफ्त का आटा वो ले लो, वहां तुम्हें राशन मिलेगा वो लाइनों में लग के ले लो, और जनाब वो तुम्हें 3000 रुपये फलां इनकम सपोर्ट के नाम पर तुम्हें मिलेंगे वो ले लो। कौम को आप बनाते ही भिखारी हैं। आप ये मिजाज ही नहीं बनाते कि आप उनको वैसे आसानी दें। उनका आप बिजली का बिल कम करें, गैस का बिल कम करें, टेलीफोन का बिल कम करें, बच्चों की फीसों में आप कमी लाएं, किताबें सस्ती करें, आप ग्रोसरी का सामान सस्ता करें ताकि लोगों को मांगना ही ना पड़े। लेकिन आप कौम को भिखारी बनाते हैं। आप कहते हैं वो लाइन में आके लोगों को राशन मिलेगा, वो लाइन में आके लोगों को आटा मिलेगा। ये मिजाज मोमिन का ये मिजाज नहीं है। मोमिन तो अपने रब से मांगता है, अल्लाह से। और फिर आप जुल्म ये करते हैं कि पर्दादार औरतें और बूढ़ी औरतें बेचारी लाइनों में खड़ी हैं और आप धक्के पिला रहे हो। तो खुदारा वापिस आए, अल्लाह की जात पर भरोसा करें, अपने रब के हुजूर हाथ देखें ना। इन लफ्जों का कभी आप हुस्न महसूस करें ना। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वो रवायत भी आपको सुना चुका हूं कि इसमें रब फरमाता है कि वो मेरा बंदा अगर भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, तूने क्यों नहीं दिया। उस गरीब की शान अपनी जगह पे है, लेकिन अल्लाह के महबूब ने 2 जुमले कह के बात को बड़ा खोल दिया। हुजूर फरमाने लगे, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से। आप सारी सीरत की किताबें पढ़ें, हर सीरत निगार ने लिखा है नबी पाक के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, पर उसी शख्स ने 2 सफ़े छोड़ के ये भी लिखा है जो दरवाजे पे मांगने आता था उसे झोली भर के अता किया जाता था। तो अपने मिजाज में सखावत पैदा करें, आप देने का मिजाज बनाएं, आप बांटने की लोगों की तरबियत करें। लेकिन तबन बाज लोग ऐसे हैं जिनका मिजाज इस तरह का बन गया है कि वो मुफ्तखोर रह के जीना चाहते हैं, वो दूसरों के सहारे वक्त गुजारना चाहते हैं। इस बात को कभी ना भूलिएगा। हो सकता है इस तरह आपके पास पैसे भी आ जाएं, खाना भी अच्छे से अच्छा मिल जाए, आपको कोई सवारी भी गिफ्ट कर दे, सेल फोन भी बड़ा महंगा आप रख लें, ये सारी चीजें आपके पास होंगी, पर इज्जत नफ्स नहीं होगी, खुददारी आपके पास नहीं होगी, विकार आपके पास नहीं होगा। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। ये सवाल की मुसीबत से बचें, अल्लाह की तरफ रुजू रखें,
اور سہارے بزدل لوگ تلاش کرتے ہیں. جو بہادر ہوتے ہیں وہ تو سہارے دیتے ہیں, لہذا سہارے دینے کا ارادہ کریں. آپ ان چیزوں سے باہر آئیں. مضبوط بھروسہ, رزق دینے والا اللہ. تو اللہ جب دینے والا ہے پھر اللہ رسول سے مانگیں گے, پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی حاجت. اس پر مضبوط ہو جائیں, آپ دیکھیں گے زندگی قرار میں آ گئی. یہ بخاری مسلم میں موجود. ہر وقت مانگتا رہا لوگوں سے, کوئی ضرورت نہیں تھی, کوئی مجبوری نہیں تھی, لالچی ہو گیا, حریص ہو گیا. توکل بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا بڑی سعادت ہے. اور پھر یہ کہ بندہ رب سے مانگے نا تو مانگنے میں عزت بھی بڑھ جاتی ہے, اور اس بارگاہ سے تھوڑا بھی ملے, بظاہر قطرہ بھی ملے تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے, وہ کئی سمندروں سے بڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا, اللہ سے مانگنا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, نمک کی بھی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگو, اللہ کے حضور سوال کرو. لیکن لوگوں سے طلب کرنا, لوگوں پر امیدیں رکھنا. اور پھر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرے بھائی کے پاس دیکھیں کتنا مال ہے, مجھے نہیں دیتا. تو بھائی اس نے محنت کی ہے, آپ بھی تھوڑی کوشش کر لیں. میرے رشتہ دار جی بڑے مالدار ہیں, ان کو کبھی میرا خیال نہیں آیا. خدا کے بندے, تو جتنا رشتہ داروں کے مال کو دیکھتا ہے, کبھی اتنی توجہ اپنے رب کے خزانوں پہ کرے نا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بڑے پریشان تھے. تو وہاں سے ایک شخص بازار آیا تھیلا لے کے کوئی خریدنے کے لیے. تو وہ تھیلا گھماتا, اٹکیلیاں کرتا, ہنستا مسکراتا آیا. اور جب اس نے چیزیں خرید لیں, واپس جانے لگا تو پھر اس کا وہی حال, ہنستا مسکراتا کھیلتا. تو بہت سارے لوگ پریشان تھے, ان کو غصہ آیا کہ قحط پڑا ہوا ہے, کاروبار چلتا نہیں, حالات خراب ہیں, اور تو بڑا خوش ہے. غصہ کیا لوگوں نے, کہا یار کوئی خیال کر, حالات کیسے ہیں اور تو اٹکیلیاں کر رہا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا, تم پریشان ہوں گے, میں پریشان نہیں ہوں, اس لیے کہ میں جس آقا کا غلام ہوں نا, اس نے بھڑولے ٹائم پہ بھر لیے تھے, خزانے اس کے بھرپور ہیں, مال اس کے پاس زیادہ ہے, لہذا ہم تو خوشحال ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو لوگ تمہیں ٹینشن لیے نظر آتے ہیں نا, جو تمہیں مالی طور پر ہر وقت آنکھوں میں آنسو لیے نظر آتے ہیں نا, ان کو اگر اتنا بھی اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے, تو یہ تمہیں کھلتے ہوئے نظر آئیں, یہ تمہیں خوش ہوتے نظر آئیں, یہ تمہیں مسکراتے دکھائی. لیکن لوگوں کی جیبوں پر توجہ, اور مانگنے کا نیا سے نیا سٹائل, طلب کرنے کا نیا سے نیا رنگ, نیا سے نیا ڈھونگ, نئی سے نئی واردات, ایسا ایسا طریقہ, ایسے ایسے شاندار لباس میں لوگوں کا آنا, اور اس طرح سے مطالبہ کرنا کہ جو سمجھ سے بالاتار ہے. آپ یقین کریں تبرکات. ہمارے ایک دوست ہے بیچارے, اچھا مالدار ہے لیکن بڑے ہی عقیدت والے, بڑے ہی پیار والے, مدینہ شریف کی گلیوں کو چومنے والے. ایک صاحب انہیں ملے جنوبی پنجاب کے, جی میں مدینہ شریف رہا ہوں, یہ میری فلاں شیخ کے ساتھ تصویر ہے, یہ میری فلاں شیخ کے ساتھ تصویر ہے, میرے پاس تبرکات ہیں, حرم شریف کی خاص چیزیں ہیں. وہ بیچارے عقیدت والے آدمی تھے, قابو آ گئے. بعد میں ان سے کہا 27 لاکھ روپیہ دے دو تبرکات کا. شرم نہیں آتی؟ تبرک بھی بکتا ہے. جس چیز کی نسبت مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے ہے تم اسے بیچو گے, اور ان سے ہتھیار لیا 27 لاکھ. وہ تو اللہ نے شعور دیا, بعد میں سمجھ آئی کہ یہ سارا جھوٹ ہے. اور پھر انہوں نے, خیر وہ مضبوط آدمی تھے, انہوں نے وہ اپنے پیسے واپس بھی لیے. لیکن میرے پاس یہاں ایک سید صاحب تشریف لائے, مجھے کہنے لگے یہ جو غلاف کعبہ آپ کو ہر جگہ ملتا ہے نا, یہ لاہور میں بھی بننے لگ گیا. یہ گنبد خضرا والی جو جالیوں پہ پیچھے جو چادر لٹکتی ہوتی تھی, یہ جالی لوگوں نے تیار کرنی شروع کر دیا یہاں پاکستان میں. خدا کے بندوں, کس کس نام پر لالچ کرو گے, کیا کیا نام لے کے بیچو گے. میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں تلاوتیں بکتی ہیں, نعتیں بکتی ہیں, تقریریں بکتی ہیں, عقیدتوں پہ لوگ خریداریاں کرتے ہیں. ظالم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو کام میری بخشش کا ذریعہ تھا میں نے اسی کو بیچنا شروع کر دیا. خدا کے بندو, ٹھیک ہے ضروریات زندگی ہوتی ہیں, پر یار اتنا لالچ, اتنا ہرس, اتنی ہوس.
تم تو کہتے ہو ہم حضور کا دیا کھاتے ہیں، تو محبوب تو کسی کو قطرہ دے دے تو اس کی نسلوں سے ختم نہیں ہوتا، سرکار دیں اور پھر تم سے ختم ہو جائے؟ یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں. یہ ذرا انداز دیکھیے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. وہ تو بہا دیتے ہیں دریا، کہتے ہیں ساری زندگی پیتا رہنا کبھی ختم، ہرس نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، رسول کائنات کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. لیکن یہ مزاج. اور پھر ایک بزرگ تھے، پہلے غریب تھے پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے مبارک دی کہ شیخ مبارک ہو، اللہ نے بڑے مال دے دیا. فرمانے لگے یار چھوڑ، پہلے ٹھیک تھا، جو پیار کرتا تھا ہم سے تو کرتا تھا، اب تو جو پیار کرتا ہے جیب سے کرتا ہے. اب تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ادھر بھی مال ہے ادھر بھی مال ہے. پہلے 2-4 سجن تھے، پر تھے وہ جو ہماری ذات سے پیار کرتے تھے، انہیں ہم اچھے لگتے تھے. اب تو وہ جو چاندنی چاروں طرف چمکتی ہے نا، بے قدرہ نے قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہوں. او بھائی تھوڑا اپنی زندگی کے اندر اس سے چند قدم پیچھے ہٹیں، اپنے رب پر بھرو. اور پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم نے ان لوگوں کی بھی باتیں سنی ہیں جن سے لوگ سوال کرتے ہیں. میں نے پیسے کے معاملے میں لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے کہ میں کیا کروں جی، بھائی کا بوجھ بھی مجھ پہ ہے، فلانے کا بھی مجھ پہ ہے، فلاں بھی مجھ سے. باتیں کرتے ہیں لوگ. آپ ذرا کہیں دین کے لیے کہہ کے دیکھیں، آپ کسی دوست سے کہیں نامینیٹ کر کے یار یہ کام ہے، آپ چہروں کا رنگ بدلتا دیکھیں گے، آپ کیفیت بدلتے دیکھیں گے. لوگ کرسیاں گھما کے رخ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے، آپ بھی یہاں تک آ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی جنگیں لڑی، سالوں حکومت کی، زندگی میں پیچ و تاب دیکھے، مشکل کام کیا ہے؟ فرمایا مشکل کام ہے کسی بندے سے چندہ لینا، کہ یار دینا یہ جہاد کے لیے ضرورت ہے. دنیا کا مشکل کام ہے. آپ کسی سے بھی بات کر تو بھائی آپ کا خیال ہے کہ آپ نے بڑی چالاکی دکھائی اور آپ بڑے سمارٹ تھے اور آپ کی گفتگو بڑی لچھے دار تھی اور آپ کی باتوں میں بڑی معنویت تھی، تو سامنے والے نے فٹافٹ اپنی جیب سے آپ کو نکال کے دے دیا؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری سعادت ہے آپ نے مجھے کام بتایا، ورنہ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں. وہ تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، وہ داستان سرائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، پر مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. جو احسان جتلائے گا وہ نشتر کی طرح چبھے. کیوں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ 3 جوڑے بڑے کافی ہیں. ایک روٹی دوپہر میں کھا لی جائے نا تو وہ انسان کے 24 گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر دانے پالو پڑولے چ تے اچار پالو مرتبانے چ تے پرواہ نہیں. آپ اپنی عزت نفس کو قائم رکھیں، اپنا پردہ صرف اللہ رسول کے سامنے کھولیں. دنیا کچھ بھی نہیں دیتی میرے دوستو، سوائے اس کے رسوا کرتی، سوائے اس کے باتیں کرتی ہے. یتیموں کے بارے میں ہم نے باتیں کرتے لوگوں کو سنا ہے کہ ٹھیک ہے والد چلا گیا لیکن ساری زندگی کاروبار کیا، وہ پیسے کدھر ہیں؟ کدھر ہے ان کا مال؟ چھپایا ہوا انہوں نے رکھا ہوا ہے. ایسا تھوڑی تھا کہ ابا چلا گیا تو ان کے پاس کچھ نہیں. وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا سرپرست ہیں، چاچے بابے ہیں، فلانے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ تو لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں. خدا را اپنے معاملات کو سمیٹیے.